اچھا، شعوری لیول ان کے جو ظاہر ہے وہ جن چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں سائنٹیفکلی، تو ان کا جو سوچ کا انداز ہے وہ بھی ریشنل کی طرف چلا جاتا ہے. وہ عقل کو ہر چیز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریزننگ کا استعمال کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس انڈسٹریلائزیشن کا اثر ہوتا ہے. ایک اور اگر ہم اس کی کریکٹرسٹک میں دیکھیں تو ہم اس کو کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی. کیونکہ اس سے پہلے کوئی ریاست کا کوئی آپ کو نظر نہیں آتا، کنگڈم شپ ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے. تو اس کے بعد آ جاتی ہے لبرل ڈیموکریسی. لبرل ڈیموکریسی بیسیکلی آپ کی جو آپ کے ہیومن رائٹس ہیں اس کو فوکس کر رہی ہوتی ہے، آزادی رائے کی بات کر رہی ہوتی ہے، ایکول اپرچونٹی کی بات کر رہی ہوتی ہے. اور آپ کی جو آپ سماج میں جو دیکھتے ہیں ابتری، اس کی یہ لبرل ڈیموکریسی سو کال بات کر رہی ہوتی ہے. وہ اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے وہ ایک بات کی بحث میں، لیکن ان کے جو نظریاتی جو ان کی اساس ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ماڈرن ایج میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. چرچ کی اجارہ داری بھی کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت آپ کے ایسے سکالرز آ رہے تھے جیسے آپ ڈارونزم ہے. ڈارونزم نے تو پوری عقیدے کو ہی چیلنج کر کے رکھ دیا، اور یہ بذات خود ان لوگوں کے لیے بھی بہت مشکلات تھیں کہ وہ اس کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ ڈارونزم جو ہے وہ اس تخلیقیت کا جو کنسیپٹ آ رہا تھا مقدس کتابوں میں، اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے. اور وہ اپنی تھیوری جو ہے جس کو سائنسی تھیوری کہا جاتا ہے، سائنٹیفیکل ایویڈنس پہ جو بیسڈ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ آدم اور حوا کا ایک کنسیپٹ رکھتے ہیں، بلکہ ایسا تو نہیں ہوا ہے. ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہیومن جو ہے وہ تو ایوالو ہو کے آیا ہے، یا آپ بندر کے کزنز ہیں یا اسی میں سے ایوالو ہو کے آئے ہیں. تو یہ نظریہ اس وقت لوگوں کے لیے کافی مشکل تھا کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے. ایک طرف یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف مارکس جو ہے وہ کنگڈم شپ جو رہتی ہے، کنگڈم شپ بیسیکلی اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کا کوئی اوتار ہے، خدا کی طرف سے یہ رعایا کا اس نے خیال رکھنا ہے. تو اس کو کارل مارکس جو ہے وہ ختم کر رہا ہوتا ہے اپنے نظریات سے کہ ایسا نہیں ہے کہ کنگ جو ہے وہ اب خدا کا اوتار ہے، بلکہ کنگ ہی آپ کے استحصال کا سبب ہے. تو کارل مارکس اس کو ایک طبقاتی نظام کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک اس روایت پسندی کے جو بت تھے، جو پری ماڈرن ایج میں جا رہے تھے، اس کو تمام کی وہ نفی اس کی کر رہے تھے. تو اس طرح پھر آپ کی جو ایک سٹارٹ ہوتا ہے، ویسٹرن بہت سے فلاسفرز آتے ہیں اور وہ امپیریسزم کی بات کرتے ہیں، ریشنلزم کی بات کرتے ہیں. اس طرح یہ ماڈرنزم جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے. اگر ہم اس کے خواص کی طرف ہم اگر اس کی طرف جائیں تو 17 سینچری میں ہمیں اس کے جو خواص نظر آتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بیسک اس کے کریکٹرسٹکس جو ماڈرنزم کے ہیں وہ کون سے ہیں. تو پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ پہلا میں آ جاتا ہے ماڈرن سائنس. یعنی ماڈرن سائنس اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی تھی اس میں آپ کے جو طرز حیات تھا وہ بدل رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ ٹوٹل سبجیکٹیوٹی سے ہٹ کر آبجیکٹ کی بات کر رہے تھے، مادیت کی بات کر رہے تھے. کیونکہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے جو ہے وہ مادہ ہے، اور ہم نے مادے کے متعلق ہی انفارمیشن جو اس کے متعلق ہی ہم نے سرچ کرنی ہے، اور اس کی بنیاد پر جو سائنٹیفک ترقی ہوتی ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے. دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں تو کیپٹل موڈ آف پروڈکشن. فیوڈلزم جو ہے اس وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک نیا سسٹم جو ہے سرمایہ داری نظام ہم جسے کہتے ہیں وہ امرج ہو کے آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی جو پروڈکشن ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں اس سے ان چیزوں کو جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کا جو شعوری لیول ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے. اچھا، شعوری لیول ان کے جو ظاہر ہے وہ جن چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں سائنٹیفکلی، تو ان کا جو سوچ کا انداز ہے وہ بھی ریشنل کی طرف چلا جاتا ہے. وہ عقل کو ہر چیز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریزننگ کا استعمال کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس انڈسٹریلائزیشن کا
اثر ہوتا ہے۔ ایک اور اگر ہم اس کی کریکٹرسٹک میں دیکھیں تو ہم اس کو کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ریاست کا کوئی آپ کو نظر نہیں آتا، کنگڈم شپ ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے، تو اس کے بعد آ جاتی ہے لبرل ڈیموکریسی۔ لبرل ڈیموکریسی بیسیکلی آپ کی جو آپ کے ہیومن رائٹس ہیں اس کو فوکس کر رہی ہوتی ہے، آزادی رائے کی بات کر رہی ہوتی ہے، ایکول اپرچونٹی کی بات کر رہی ہوتی ہے، اور آپ کی جو آپ سماج میں جو دیکھتے ہیں ابتری، اس کی یہ لبرل ڈیموکریسی سو کال بات کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے وہ ایک بات کی بحث میں، لیکن ان کے جو نظریاتی جو ان کی اساس ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ماڈرن ایج میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو دوستو جس طرح ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، ہم نے سٹارٹ کیا تھا پری ماڈرنزم سے جہاں پہ ریشنل اپروچ کم تھی، پھر ہم آ جاتے ہیں ماڈرن ایج میں۔ ماڈرن ایج میں آپ کو ریزننگ نظر آ رہی ہے، سائنس نظر آ رہی ہے، ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے لبرل ڈیموکریسی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پھر یہ جنگ عظیم کے بعد جو ایک پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں جن کو ہم نے ابھی جن کے کچھ سکالرز کے ہم نے نام لیے ہیں، کافی سکالرز اس میں آ جاتے ہیں، تو وہ ایک ویسے پوسٹ ماڈرنزم جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس طرح مشکل ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ایک نیریٹو ہوتا نہیں ہے۔ یعنی اگر ان سے کہا جائے کہ ابھی رات ہے یا دن ہے تو یہ کہیں گے جو کہہ رہا ہے رات ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہہ رہا ہے دن ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی ان کی وہ ہے۔ اگر آپ اس کو تفصیل میں پڑھنا چاہیں تو آپ جیکس ڈریڈا کو پڑھ سکتے ہیں، لیوٹارڈ ہیں، دوسرے اپنا نتشے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈی کنسٹرکشن کا جو وہ کنسیپٹ جو لیا گیا ہے یہ بھی بیسیکلی ہائیڈگر سے ڈرائیو ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کی وہ ڈی کنسٹرکشن کی جو ہے ڈی کنسٹرکشن کا لفظ تو وہ استعمال نہیں کرتے، وہ تو ڈریڈا نے آ کے ڈی کنسٹرکشن یا رد، اس کو کہتے ہیں اردو میں رد تشکیل یا لا تشکیلیت، تو وہ یہ اس کو استعمال کر کے تو وہ اس کی جو آپ کے جو متن ہے یا اس کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے تو بہت سے میننگز ہوتے ہیں اور ان میننگز کے بھی بہت سے میننگز ہوتے ہیں، تو اس طرح تو ایک جو آپ کے میننگز ہیں وہ التوا میں جا رہے ہیں۔ اس کو پھر نہیلزم سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے، اگرچہ نہیلزم از سم تھنگ ایلس، وہ اس طرح نہیں کہتے، وہ تو لاجعنیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ تو معنی کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبکہ یہ معنی کو تو مان رہے ہیں، اس کے متن کو مان رہے ہیں، لیکن اس کو صرف ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی آپ کسی بلڈنگ ہے آپ کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے اور آپ کو باہر سے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ بلڈنگ میں کون سا میٹیریل استعمال ہوا ہے یا کون سی اس میں سویلین سائنس استعمال ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا ماڈرنزم پوسٹ ماڈرنزم پہ ایک چھوٹی سی گفتگو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو نیچے کمنٹس میں کہہ بھی سکتے ہیں، مجھ پہ مزید ویڈیو بھی میں کوشش کروں گا کہ بنا لوں، اور مجھے آپ سے ریکویسٹ یہ بھی کرنی ہے کہ آپ اس کو جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے اتنی ہی میرے لیے امید جو ہے بڑھے گی، تاکہ میں آپ کے لیے اور اس طرح کے جو وہ ہیں نظریات یا آئیڈیاز ہیں دنیا میں جتنے بھی ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔